الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بس میں جام کھائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا قبل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. معزز و معقر حضرات اساتذہ اکرام، میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا موضوع سخن 77 سالہ دور آزادی اور مسلمان ہے. آج کے موجودہ حالات پر جب نظریں پڑتی ہیں تو ہمیں ہمارے اسلاف کی وہاں بے مثال اور لازوال قربانیاں یاد آتی ہے. تو خون کے آنسو نکل تو ہاتھ خود بخود دعائیں مغفرت کے لیے اٹھ جاتے ہیں. دوسری طرف جب اس جمہوری ملک کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے روداد اور دردناک واقعات سامنے آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے آہ نکلتی ہے. اگر ہمارے اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں پیش نہیں کرتے. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل نے جان دی ہے. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشان بنے ہیں. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام پر سود کا وارنٹ جاری ہوا ہے. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 کی جنگ آزادی میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے ہیں. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی ہے. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈال دیا گیا تھا. اس ہندوستان پر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں ان کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے ہیں اور اس 77 سالہ دور آزادی میں یہاں کے ارباب اقتدار نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم استبداد کے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بھری داستانیں ہیں. سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے. جیسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گونگ ہو جاتی ہے، پروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے. ہماری جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت آبرو پر سبخوں مارے جا رہے ہیں، ہمارے بستیاں ویران بنائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضے کیے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے. آج ہم سے ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے. مسلم برسن اللہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق کو لوٹا جا رہا ہے. کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد، جیسے بے حساب کوئی دوسری شادی کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.